کامیاب زندگی کے پیچھے کیا راز ہے؟ کامیاب زندگی گزارنے کے چند ایک باتیں جو طریقے جس پہ عمل کر کے آپ لوگ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے دل کو پاک کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ دلوں میں رب بستا ہے، اللہ تعالیٰ ہر دل میں نہیں بستا۔ جو دل پاک ہوتے ہیں نا، جو دل بغض سے، کینہ سے، نفرت سے پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دلوں میں بستا ہے۔ جن دلوں میں ہمیشہ غصہ بھرا رہتا ہے، جن دلوں میں ہمیشہ دوسروں کے لیے نفرت ہوتی ہے اور گند بھرا رہتا ہے نا جن دلوں میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول پاک دلوں میں ہوتا ہے، اور دلوں کو پاک کیسے کیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں تفصیلی بتاؤں گا آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ احمد زہیب ہے، اور میرا عزم ہے، میری کوشش ہے کہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی اصلاح کر کے ہم لوگ اپنے معاشرے کو بہتر کر سکیں۔ آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں، دن کا جتنا بھی 5-7 منٹ کا ٹائم بچتا ہے، ایک اچھا پیغام، ایک ویڈیو ریکارڈ کیا کریں، اپنے لوگوں کی اصلاح کیا کریں۔ لوگ باتیں بہت کریں گے آپ کو، لیکن آپ لوگوں نے عزم جب کرنا ہے نا، تب آپ نے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ شیطان آپ کو ورگلائے گا، لیکن اچھی بات کرنی ہے آپ لوگوں نے، دل پہ کسی کی بات نہیں لینی۔ اگر کوئی آپ کو لالچی کہتا ہے نا، کوئی آپ کو کہتا ہے آپ ویوز کے بھوکے ہیں، آپ پیسے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، کیونکہ مجھے کمنٹ آتے ہیں اس طرح کے، تو اس طرح کی باتیں نہ سنیں لوگوں کی۔ آپ اپنے عزم کو یاد رکھیں اور اس منزل کی طرف بڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا، ہمارے لوگ بہتر ہوں گے۔ تو زندگی کو کس طرح بہتر کرنا ہے، دلوں کو کس طرح پاک کرنا ہے، آج مکمل ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھی بات سننے کو ملے گی۔ آپ نے نا سب سے پہلے اپنے دل میں ایک قبرستان بنا لیں۔ آپ لوگ جب تک آپ دل میں قبرستان نہیں بناتے نا، تب تک آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ اور دل میں قبرستان بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ مردہ ہو جانا ہے آپ نے، یا دوسروں کو مردہ تسلیم کرنا ہے۔ اس قبرستان میں آپ لوگوں نے دوسرے لوگوں کی جو تلخ باتیں کی ہوئی ہیں وہ آپ نے دفن کر دینی ہے۔ کسی بندے نے آپ کو تھپڑ مارا ہے، کسی بندے نے آپ کو غصے سے کوئی بولا ہے، ان کی وہ باتیں آپ نے دل میں دفن کر لینی ہیں، اور دوبارہ ان مردوں کو آپ نے اکھاڑنا نہیں ہے۔ اکثر اوقات ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، جب کوئی دوست یا احباب رشتہ دار ملے بیٹھے ہوں تو وہاں پہ باتیں ہو جاتی ہے، تو ہم پھر پرانی باتوں کو ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے فلاں وقت پہ مجھے ایک بات کہی تھی، تم نے فلاں وقت پہ مجھے اس طرح غلط بولا تھا، مجھے گالی دی تھی۔ تو ان مردوں کو کھیڑنا نہیں ہے۔ اگر مٹی ڈال دی ہے نا ایک بار، تو اب دوبارہ اس کو کھیڑنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ مردے ہی نکلیں گے، اور مردے کبھی بھی بولا نہیں کرتے۔ اور آپ لوگ اپنے تعلقات ہی خراب کریں گے اگر پرانی باتوں کو یاد کریں گے، اگر پرانے مردوں کو بار بار آگے آپ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تو خدا را اپنے دل میں ایک قبرستان بنائیں، جس میں لوگوں کے غلط باتیں، لوگوں کے غلط رویے، لوگوں کی تھپڑ، لوگوں کے گالیاں آپ اس دل میں دفن کر کے بھول جائیں کہ میرے ساتھ کسی نے برائی کی تھی۔ اور یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ کبھی انسان غصے میں ہوتا ہے، کوئی برا بول جاتا ہے نا، تو آپ نے اس کی برائی یاد نہیں رکھنی، اچھائی یاد رکھنی ہے۔ لیکن مجھے اس معاشرے سے گلہ ایک بات کا ہے کہ یہاں پہ 99 اچھائیاں بھول جاتے ہیں، ایک برائی یاد رکھ کے اس ایک برائی کے پیچھے ایک انسان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک اچھا رشتہ، ایک اچھا دوست کھو بیٹھتے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ۔ دل میں بغض نہ رکھے، کسی کے لیے کینہ نہ رکھے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے نے ہمیں گالی دی ہے، اگر کسی بندے نے ہمارے خلاف غلط بولا ہے نا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے ڈبل اس کو جواب دیا جائے، اس سے بڑھ کر اس سے بدلہ لیا جائے۔ بدلہ لینا، غصہ کرنا حرام ہے ہمارے لیے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے ہے، یار ہم تو اس نبی کی امت ہے، ہم وہ امت ہیں جن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر قبرستان سے تم لوگ گزرو نا، تو وہاں پہ جو مردے دفن ہیں، تم نے مردوں کو بھی سلام کرنا ہے۔ اور ہم لوگ اپنی انا کے پیچھے زندہ لوگوں کو بلانا گوارا نہیں کرتے۔ وہ یار اپنے بھائیوں سے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے بھائیوں کو گلے لگے ہوئے، دو بھائی آپس میں سالوں سال گلے نہیں ملتے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ وہ کچھ انا آڑے آ جاتی ہے، کچھ جائیدادیں آڑے آ جاتی ہے، کچھ پیسہ آڑے آ جاتا ہے ہماری محبت میں، ہمارے رشتوں کے درمیان۔ آپ لوگ سمجھیں، ایک چیز کو آپ لوگ بغور جائزہ لیں، اور یہ تب بھی آپ لوگ اس نتیجے پہ نکل سکتے ہیں جس دن آپ اکیلے بیٹھے ہوں اور آپ کے دل میں خوف خدا ہو۔
آپ سوچیں کہ آپ جس جائیداد کے لیے اپنے بھائی کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ رشتہ ختم کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے لیے دل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں جس جائیداد کے لیے، کیا وہ جائیداد آپ کا والد لے کے آیا تھا اس دنیا میں، یا آپ کا باپ دادا یا آپ کے پردادا ساتھ لے کے آئے تھے اس دنیا میں، آ کے ہی دنیا میں بنائی تھی نا؟ اور جب گئے خالی ہاتھ گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے ہاتھ میں. تو بھائی یہ جائیدادیں، یہ پیسہ نہ تو آپ ساتھ لے کے آئے تھے، نہ آپ کے بڑے لے کے آئے تھے، اور نہ وہ ساتھ لے کے گئے ہیں، نہ آپ نے لے کے جانا ہے. یہ یہاں پہ رہ جانی ہے. اگر کچھ ساتھ لے کے جانے والی چیز ہے، وہ آپ کے اچھے اعمال ہیں، وہ آپ کے جو اچھی باتیں ہیں، دوسروں کے دلوں میں آپ نے محبت بانٹی ہے، دوسروں کے دلوں میں محبت چھوڑی ہے، آپ نے نقش چھوڑے ہیں، وہ چیز آپ کے ساتھ جائے گی، وہ اچھے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے، اور آپ کا انشاءاللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہوگا. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں، میں گزارش کر سکتا ہوں، جبراً میں کسی پہ نہیں حکم چلا سکتا کہ تم لوگ برائی کو چھوڑو. اور یہ برائی تب تک انسان کرتا ہے جب تک اس کو ڈیل ملی ہوتی ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کے راستے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ بھی اس کے دل کو پھیر دیتا ہے، اور اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، پھر وہ اللہ کے راستے کی طرف آ جاتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے. میں آپ سے بھی کہوں گا کہ میرے بھائی توبہ کریں، پہلا قدم بڑھائیں اللہ کے راستے کی طرف. انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے نا، اگر آپ کے ساتھ کسی نے غلط بولا ہے، کسی نے آپ کو تھپڑ بھی مارا ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ناموں سے نوازے گا. آپ لوگ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھ لیں، اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا سیکھ لیں. اللہ نے ہمیں بتایا ہے غصہ نہیں کرنا. کوئی برا بول بھی لیتا ہے نا، تو غصہ نہیں کرنا، معاف کر دینا ہے، اللہ اجر دے گا آپ کو. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کو نہیں معاف کر پاتے، آپ پھر بھی معاف کریں. اور اب نیلی چھت والا ہے نا، اس کی عدالت کے فیصلے بہت مشہور ہیں، آپ لوگ یقیناً جانتے ہوں گے. وہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے، انصاف پہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ کوئی کسی کی سفارش نہیں چلتی. وہاں پہ جو بات اصل ہوتی ہے، اسی بات کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. اور وہاں پہ آپ لوگوں نے جواب دینا ہے، میں نے جواب دینا ہے، جتنے بھی آپ کے ساتھ برے بولتے ہیں ان لوگوں نے بھی جواب دینا ہے. اور جو ہمارے آج کل کے اعمال ہیں، ہم سے حساب نہیں دیا جانا. اپنے رب کو کیا مدھ کھائیں گے بروز قیامت؟ اللہ تعالیٰ ہم سے، یار ایک بات کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے کہ میرے بندے، میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، صحیح سلامت آنکھیں دی تھی، میں نے تجھے آنکھوں کے بدلے کچھ نہیں مانگا تھا، میں تمہارے ہی فائدے کے لیے کہتا تھا کہ جاؤ جنت مسجد میں نماز پڑھو، میرا ذکر کرو، تمہیں میں جنت دوں گا. میں تمہارے فائدے کے لیے کہتا تھا. نماز پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، نہ اس کا کوئی اللہ کو فائدہ ہے. یہ ہم لوگ اپنے لیے پڑھتے ہیں. یہ جو ہمیں ہاتھ پاؤں آنکھیں دی ہے نا سلامت، صحیح سلامت، یہ ہم اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. اور اس کا شکرانہ تو ادا کر ہی نہیں سکتے، پوری زندگی پڑھتے رہے آپ لوگ. اور ہم لوگ ہیں کہ ایک نماز بھی پڑھنا گوارا نہیں کرتے. یار کبھی سوچے تو صحیح نا، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں میں کوئی عیب پیدا کر دے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر لیں گے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے لڑ لیں گے، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا ہمارا. تو پھر کیوں نہیں شکر کرتے اپنے رب کا؟ ہاتھ پاؤں آنکھیں سلامت ہے، پھر اللہ کی کیوں نہیں کوئی ایک بات مانتے؟ سب باتیں ماننا تو ہمارے فائد بس میں نہیں ہے، نہ ہماری اتنی اوقات ہیں کہ سب باتوں پہ عمل کر سکے، جس قدر ہم لوگ گناہوں میں ڈوب چکے ہیں. تو آپ لوگ کوشش کریں کوئی ایک آدھ بات ہی اللہ تعالیٰ کی مان لیں، اپنے رشتوں کو مضبوط کر لیں. اس دل میں قبرستان جو بنایا ہے نا، اس میں مردے دفن کرنا شروع کر دیں آج ہی سے. معاف کر دیں جس نے آپ کے ساتھ کوئی غلط زیادتی کی ہے، آج سے ہی اس دل میں قبرستان بنائیں، اور اس قبر کھود کے سب کی غلطیاں کوتاہیاں اس میں دفن کر کے مٹی ڈال دے، اور معاف کر دے سب کو اللہ کی رضا کے لیے. دیکھیے گا آپ لوگ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی بہتر ہوگی. آج ہی اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، آج ہی کال کریں اس کو، آج ہی اس کے گھر جا کے اس کو منائیں، معافی مانگیں، غلطی اس کی ہے یا آپ کی ہے. اور ہمیشہ جو نیچا ہوتا ہے، جو نیچے جھکا ہوتا ہے، پھل اسی کو لگتا ہے. اور اللہ کی رحمتیں بھی اسی پہ برستی ہیں، اور اللہ کا نزول پاک دلوں میں ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ. اللہ حافظ.